السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ لیکچر کی طرف جا رہے ہیں جس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ہمارے آن لائن ٹیچنگ کا۔ فرسٹ لیکچر ہم نے یونٹ 1 سے سٹارٹ لیا تھا، انگلش کلاس 6 کے یونٹ 1 کلین اینڈ گرین پاکستان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان، اس کے ٹیکسٹ کو ہم نے ریڈ کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کے ٹیکسٹ میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جو میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جا رہی ہوں ان کے میننگز کو نوٹ کرنا ہے اور انہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کل ہم نے جو ٹرانسلیشن کا پیسج جہاں تک چھوڑا تھا، کنورسیشن سے ہم سٹارٹ کریں گے جو اسٹوڈنٹ ای کی کنورسیشن ہے۔ اسٹوڈنٹ ای کہہ رہا ہے، سر what will be our duties for the campaign of clean and green پاکستان؟ سر، اس مہم کے لیے جو صاف ستھرا اور سرسبز پاکستان ہے اس کے لیے ہمارے فرائض کیا ہوں گے، ہمیں یعنی کہ کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیچر، استاد بتا رہا ہے، ٹو بگن وتھ، شروع کرنے کے لیے، یو ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم، آپ کو ایک گروپ کی شکل میں یعنی ٹیم کی شکل میں کام کرنا پڑے گا، مل جل کر جس کو کہتے ہیں۔ with global warming becoming a huge challenge in our region۔ گلوبل وارمنگ کا ورڈ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب موسم اپنی شدت اختیار کرتے ہیں اور زمین کے اوپر بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، یعنی شدید گرمی اور شدید سردی کا موسم جو ہماری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، وہ کریٹ ہوا ہے، وہ پیدا ہوا ہے، اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ تو یہ آلودگی کی وجہ سے ہے، سرسبز جو درخت اور پہاڑ ہیں ان کی کمی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ٹیچر بتا رہا ہے گلوبل وارمنگ جو ہے یعنی کہ موسمی شدت کے ساتھ پیدا ہونے والی تبدیلیاں، وہ آج ہمارے علاقے میں بہت بڑا ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہیں۔ وی نیڈ ٹو کم اپ ود ورکیبل سولوشنز، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے حل تلاش کریں جو کہ عملی ہوں، ورکیبل جن پر عمل کیا جا سکے، ٹورڈز اچیونگ فروٹفل ریزلٹس، تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں، یعنی اپنے من پسند نتائج کو حاصل کر سکیں، جو نتیجے ہم چاہتے ہیں انہیں حاصل کریں۔ ٹوڈے، آج، وی آر گوئنگ ٹو پلانٹ ٹریز آن دا روڈ سائڈ اپوزٹ ٹو آور اسکول۔ آج ہم اپنے اسکول کے دوسری طرف سڑک کے اس پار درخت لگانے کی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وی ول آلسو ٹیک دا رسپانسبلٹی ٹو سیف گارڈ دیم تھرو آل سیزنس۔ ان تمام موسموں کے دوران ہم ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لیں گے، سالہ سال لیں۔ سچ ٹریز ول سیو us فرام ڈائریکٹ ہیٹ ان سمرس، ایسے درخت جو ہیں ہمیں گرمیوں کی شدید گرمی سے بچائیں گے۔ ان ایڈ شیڈوی پلیسز، اور سایہ دار جگہیں ہمارے لیے پیدا کریں گے۔ ٹو اٹریکٹ دا کلرفل چرپنگ برڈس، چہچہاتے ہوئے رنگ برنگے پرندوں کو بھی ہمارے لیے یہاں لانے کا سبب بنیں گے۔ اسٹوڈنٹ ایف، ایک اور اسٹوڈنٹ کہتا ہے، سر ٹریز میک ایوری پلیس لک فریش، درخت ہر جگہ کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ بی اٹ اے پارک، چاہے یہ کوئی تفریح کا مقام ہو، پلے گراؤنڈ کھیل کا میدان ہو، اور گارڈن یا کوئی باغ ہو۔ بٹ دین دیر از گاربیج، لیکن پھر کوڑا کرکٹ ہے، تھرون ایوری ویئر، جو ہر جگہ پھینک دیا جاتا ہے، اینڈ اٹ لکس سو ڈرٹی، اور یہ بہت گندا دکھتا ہے۔ ٹیچر، اوکے ناؤ، استاد بتا رہا ہے، اچھا آپ، ہیئرز اے پرابلم، اب ایک مسئلہ ہے۔ I always say، میں ہمیشہ کہتا ہوں، that there are at least 6 solutions to every problem، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلے کے لیے 6 ہمارے سامنے حل موجود ہوتے ہیں۔ Let's begin، آئیں شروع کریں۔ یعنی ٹیچر کہہ رہا ہے چاہے ہمارے سامنے مسائل ہوں، لیکن ان مسئلوں کے لیے ہمارے پاس بہت سارے نتائج بھی موجود ہوتے ہیں، ان کا حل نکالنے کے بھی راستے موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جی، سر وی میک اے ٹیم اینڈ کلین دا پلیس، سب سے پہلا مسئلے کا حل جو ہے وہ بتایا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک گروپ بنائیں گے، ایک گروہ بنائیں گے جو مل کر ہمارے سراؤنڈنگ میں یعنی ارد گرد کی جگہ کو صاف کرے گا۔ ٹیچر، بٹ کین یو کلین دا ہول کنٹری، لیکن کیا تم پورا ملک صاف کر سکتے ہو؟ اسٹوڈنٹ ایچ، سر وی ول گائیڈ پیپل، اب ظاہر ہے پورے ملک کی صفائی کا نظام ایک انسان یا ایک جگہ کے بچوں کے کندھوں پر تو نہیں ہوتا نا،
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. تو اسٹوڈنٹ ایچ یہی کہہ رہا ہے کہ پورے ملک کی تو صفائی ممکن نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, وی ول گائیڈ پیپل, ہم لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ وہ کوڑا کرکٹ کہیں نہ پھیلائیں, ناٹ ٹو تھرو گاربیج اینی ویئر, کہ کہیں پر بھی کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں. ٹیچر یس یو کین گائیڈ دیم پولائٹلی, ہاں نرمی سے لوگوں کی رہنمائی کی جا سکتی ہے. وی کین کیپ آور اسٹریٹس ایز کلین ایز آور ہومس, جیسے گلیوں کو ہم صاف رکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں کی طرح گلیوں کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں. تھرو گاربیج ایٹ دا گاربیج کلیکشن پوائنٹس, کوڑا کرکٹ ہمیشہ مخصوص جگہ پر ہی پھینک سکتے ہیں. ایڈڈ ٹو دس, اس کے ساتھ ساتھ اف پیپل یوز پبلک ٹوائلٹس ود کیئر, اگر لوگ عوامی مقامات پر باتھ رومز یعنی ٹوائلٹس کا استعمال احتیاط کے ساتھ کریں, وی ول بی ایبل ٹو انجوائے لائف وداؤٹ فلائز, ماسکیٹوز, کاکروچز اینڈ ادر انسیکٹس. تو ہم اپنی زندگی مکھیوں, مچھروں, کاکروچ اور مختلف حشرات سے, کیڑے مکوڑوں سے آزاد گزار سکتے ہیں. جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے, ہم گھر میں صفائی ستھرائی کا انتظام رکھتے ہیں تاکہ مچھر اور مکھیاں نہ آئیں, ہماری صحت پر اثر انداز نہ ہوں. اسی طرح سے اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ارد گرد گلیوں اور محلوں کو بھی صاف ستھرا رکھنے پر توجہ دینی چاہیے. یہ بات بہت اہم ہے. اسٹوڈنٹ آئی کہہ رہا ہے, سر وی شوڈ کیپ آر ہوم ایز ویل ایز اسکول کلین, اسپیشلی اسکول واش رومس. ایک اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ جن جگہ پر ہم پڑھنے جاتے ہیں, یعنی جو ہمارے اسکول ہیں, خاص طور پر ہمیں اسکول کی صفائی کا انتظام کا خیال رکھنا چاہیے, باقاعدہ خاص طور پر اسکول کے واش رومز کا. جیسے گھر میں واش روم استعمال کرتے ہیں اس کو صاف کر کے چھوڑتے ہیں, اسی طرح سے اسکول میں بھی جب ہمیں انتظامیہ کی طرف سے صاف ستھرا واش روم ملتا ہے تو اسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوبارہ اسی طرح سے صاف کر کے چھوڑیں جیسے ہمیں استعمال کرنے سے پہلے ملا تھا. اسٹوڈنٹ جے, دس از ایوری ونز رسپانسبلٹی ٹو یوز دیم ود کیئر, یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احتیاط کے ساتھ استعمال کرے. ٹیچر کہتا ہے, اینڈ فار دس, اور اس کے لیے وی شوڈ ڈیلی چیک آور سراؤنڈنگس, ہمیں روزانہ اپنے ارد گرد ایک خاص نظر رکھنی چاہیے, یعنی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اینڈ کیپ دیم کلین, اور ان کو صاف رکھنا چاہیے. بائی ڈوئنگ دس, ایسا کرنے کے ساتھ وی کین اسٹے ہیلدی, ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. ان فیکٹ وین وی آر فری فرام ڈرٹ وی آر فری فرام جرمس, اصل میں اگر گرد و غبار سے پاک ماحول ہوگا تو ہی ہم جراثیم سے پاک ہو سکتے ہیں. لیٹ پاکستان ایمرج ایز این ایگزامپل آف اے کلین اینڈ گرین کنٹری ان دا ورلڈ, آئیں ہم پاکستان کو دنیا کا صاف ستھرا اور سرسبز پاکستان مثالی پاکستان بنا کر ابھاریں. ایمرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھرنا, سامنے آنا. پاکستان کو ایک مثال بنا کر سامنے لے کر آئیں. اسٹوڈنٹس, وی پرومس ٹو ڈو آور بیسٹ سر, ہم اپنا بہترین کرنے کا وعدہ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہر چیز کا خیال رکھیں, اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, اپنے اندر احساس پیدا کریں, خود کو بھی صاف رکھیں, اپنے ماحول کو بھی صاف رکھیں. تو جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں بھی کرنی چاہیے, جیسے یہ اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے وعدہ کر رہے ہیں ایسے ہمیں بھی کرنا چاہیے. ٹیچر, ونڈرفل, بہت اچھا. By your involvement in this decision making process, you will help improve conditions for everyone, and the reward of all this is the happiness. بہت اچھے, آپ سب کا اس منصوبے بندی میں اور میں حصہ لینے کا جو فیصلہ ہے اور اس کو آگے بڑھانے کا جو فیصلہ ہے وہ بہت اچھا ہے. انوالومنٹ کا ورڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر. انوالومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں شامل ہونا, شمولیت اختیار کرنا. ڈیسیژن, فیصلہ, اس فیصلے میں کہ ہمیں ایک کام میں حصہ لینا ہے, اس میں شامل ہونا ہے, یہ بہت اچھا ہے. یو ول ہیلپ, آپ مدد کریں گے. امپروو کنڈیشنز, حالات کو بہتر بنانے کے لیے. فار ایوری ون, دوسروں کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے. اینڈ, اور دا ریوارڈ آف آل دس از ہیپینیس, اور اس سب کا انعام کیا ہے؟ ایک خوشی. جو ہم نیکی کر کے خوشی کماتے ہیں وہ دنیا کی کسی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے, لہٰذا ایسی خوشیاں ہمیں جمع کرتے رہنا چاہیے جو ہمارے اندر ایک روحانی احساس پیدا کریں.
may Allah grant you success. اللہ آپ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا کرے. Now let's make lines to go outside. اب آئیں لائن بنائیں یعنی قطار بنائیں اور باہر چلیں. ان start our project اور اپنے کام کا آغاز کریں جس کا کیا نام ہے؟ کلین اینڈ گرین پاکستان، صاف ستھرا سرسبز پاکستان. جی یہاں ہماری ٹرانسلیشن ہو گئی ہے کمپلیٹ. آپ نے بالکل ویسے ہی جو پیچھے ٹرانسلیشن کے ساتھ ورڈز میننگز اور اس کی ایکٹیویٹی کی تھی کانٹریکشنز کی، اس پیج پہ بھی اسی طرح سے ورڈ میننگ سینٹینسز اور کانٹریکشنز کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. شکریہ.